چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ تو سورہ حجرات کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں آپ لوگ۔ سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوا اور اس میں کل 18 آیتیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان 18 آیتوں میں کن عناوین، کن موضوعات کا ذکر ہوا ہے، کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ محتویٰ ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات کے محتویٰ کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہے، کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں اس سورہ کے اندر۔ کہنے کہ اس سورہ میں 18 آیتوں سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں، لیکن انہی 18 آیتوں میں بہت سارے اہم مسائل، جن مسائل کا تعلق شخص پیغمبر سے ہے، اسلامی سماج اور معاشرے سے ہے، ٹھیک۔ ان 18 آیتوں کے اندر شخص پیغمبر، ذات پیغمبر کے حوالے سے لوگوں کو کچھ دستورات دیے گئے ہیں، لوگوں کو کچھ ادب کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی سے رابطہ بنانے کے لیے، محضر پیغمبر میں حاضر ہونے کے لیے کن آداب کا، کن دستورات کا خیال رکھنا ہے، توجہ دینی ہے، یہ بیان کیا جائے گا۔ اور اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے رابطے کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا آداب ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ لہذا اس سورہ کے اندر بہت سارے بنیادی اور اہم اخلاقی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ کے اندر اخلاق کے بنیادی اور اہم ترین مسائل ذکر ہوئے ہیں، اسی لیے اس سورہ کو سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق و آداب۔ سمجھ رہے ہیں؟ مفسرین نے، علماء نے اس سورہ کو ایک دوسرا نام دیا ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاق و آداب۔ سوال، کیوں آخر سورہ حجرات کو سورہ اخلاق و آداب کہا گیا ہے؟ جواب، کیونکہ اس سورہ کے اندر بہت سارے اخلاق اور آداب کے بنیادی اور ضروری مسائل بیان ہوئے، اخلاق اور آداب کی باتیں ہوئی ہیں اس سورہ کے اندر، اسی لیے اس کو سورہ اخلاق و آداب بھی کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں اس سورہ کے اندر ذکر ہوئی ہیں، اگر ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا جائے تو اس کے کچھ حصے ہیں، چند حصوں میں، چند بخش میں تقریباً 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک۔ سب سے پہلے اس سورہ کی آیت کا جو آغاز ہوتا ہے، جن آیتوں سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے، اس میں نبی کریم کے سامنے، کہ جو اسلام کے سب سے بڑے پیشوا ہیں، کن آداب کا اور کن بنیادی مسائل کا خیال رکھنا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ابتداء سورہ میں پیغمبر اسلام کے سامنے کس طریقے کے اخلاق و آداب کی رعایت اور پابندی کرنی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک، پہلا حصہ۔ دوسرے حصے میں اخلاق اجتماعی کے کچھ اہم ترین مسائل بیان کیے گئے ہیں، آپسی میل محبت، صمیمیت، امنیت، اتحاد۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اخلاق اجتماعی
جیسے ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، ٹھیک، سماج اور معاشرے کے اتفاق کو، اتحاد کو بحال کرنا، یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پھر تیسرے حصے میں کچھ ایسے دستورات دیے گئے ہیں کہ جن میں سماج اور معاشرے میں پائے جانے والے اختلاف کو ختم جن سے کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام نے ہر موقع کے لیے، ہر مناسبت کے لیے کچھ دستورات، کچھ فرامین صادر کیے ہیں۔ انسان جس سماج اور جس معاشرے میں رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے سارے لوگ ایک جیسے تو نہیں ہیں، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں، باوجود کہ قرآن نے مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اختلاف پیدا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو ہوا دیں گے، چنگاری کو ہوا دے کے اور شعلہ ور بنائیں گے، یا اس کو ختم کریں گے؟ یقیناً اس کو ختم کیا جائے گا۔ کس طریقے سے ختم کیا جائے گا؟ آپ اپنے اعتبار سے کریں گے تو آگ اور بڑھے گی۔ اسلامی دستور کے مطابق قرآن بتائے گا آپ کو کس طریقے سے سماج اور معاشرے میں اگر اختلاف وجود میں آ گیا ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ چیزیں۔ ابھی فی الحال اتنے کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک۔ محتوا ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات کے محتوا یعنی مطالب در ان سورہ کی بیش از 18 آیینہ دارد۔ اس سورہ میں کہ جس میں 18 آیتوں سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں، مسائل بسیار مہمی، بہت اہم مسائل در ارتباط با شخص پیغمبر اسلام کی شخصیت کے ساتھ ارتباط کے سلسلے میں، و جامع اسلامی اور اسلامی سماج اور معاشرے میں آپسی روابط کے سلسلے میں نسبت میں یکدیگر ایک دوسرے کی بنسبت مطرح شدے بیان ہوئے ہیں۔ یعنی ذات پیغمبر سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کا آپس میں کس طریقے سے رابطہ ہونا چاہیے، اس کے مسائل کیا ہے، اس کے اہم ترین اور بنیادی ترین احکام اور آداب کیا ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ از آنجا کی بسیاری از مسائل مہم اخلاقی درآن عنوان گردی دے۔ اور جیسا کہ اس سورہ کے اندر بہت سارے اخلاق کے اہم ترین مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، می توان ان را سورہ اخلاق و آداب نامید، اس سورہ کو سورہ اخلاق و آداب کہا جا سکتا ہے۔ روح ہم رفتے تمام باتوں کو اگر یکجا کیا جائے تو بخشہائے مختلف ان سورہ، اس سورہ کے جو الگ الگ حصے ہیں، ان گونے میتوان خلاصے کر، ان تمام باتوں کا اس طرح سے خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ بخش اول، پہلا حصہ، آیات آغاز سورہ کے آداب برخورد با پیشوائے بزرگ اسلام پیغمبر اکرم و اصولی را کے مسلمانان در محضر عبایت بکار بندن بیان می کند۔ کہہ رہے کہ سورہ کا آغاز جن آیتوں سے ہوتا ہے اس میں ایسے آداب کہ جو اسلام کے عظیم پیشوا اور رہنما سے ملاقات یا ان کے سامنے حاضری یا ان کے ساتھ رابطے کے سلسلے میں، وہ اصولی را کے مسلمانان در محضر عبایت بکار بندن، اور ایسے قاعدے قانون اور ایسے اصول کہ جن اصولوں کی مسلمانوں پر لازم ہے کہ محضر پیغمبر میں پابندی کرے، جب اللہ کے نبی کے سامنے آئیں تو جن اصولوں کی پابندی مسلمانوں پر ضروری ہے بیان می کند، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ پہلا حصہ نبی کریم کے سامنے
کن اصولوں کی پابندی کرنی ہے، کس طریقے سے پیش آنا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بخش دوم دوسرے حصے میں ان سورہ مشتمل بر یک سلسلہ اصول مہم اخلاق اجتماعی کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کا دوسرا حصہ اس میں اخلاق اجتماعی کے اہم ترین اصولوں کا ایک سلسلہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اخلاق اجتماعی کے اہم ترین مطالب کو سلسلے وار بیان کیا گیا ہے کہ بیکار بستن آنہا کہ اگر ان اجتماعی اخلاق کی رعایت اور پابندی کی جائے، بیکار بستن آنہا یعنی اگر ان کو بروئے کار لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو محبت و صفا و صمیمیت، آپسی میل محبت و امنیت، اتحاد، بھائی چارہ در جامع اسلامی سماج کے اندر حفظ مکنت، ان تمام چیزوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اسلامی سماج اور معاشرے میں آپسی بھائی چارہ، میل محبت، امنیت کی حفاظت ہوگی اگر ان اجتماعی اصولوں کی پابندی کی جائے تو۔ وَإِلَّا وَبِعَكْسِ فراموش کردن آنہا اگر ان اجتماعی اصولوں کو فراموش کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے تو مائع بدبینی و نفاق و پراگندگی و ناامنی، تو ان اجتماعی اخلاق کی فراموشی سبب بنے گی کہ بدگمانیاں پیدا ہوں، نفاق پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، ناامنی پیدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب عمل کریں گے تو عمل کا جو نتیجہ ہے وہ اتحاد ہے، محبت ہے، امنیت ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو اس کا برعکس ناامنی ہے، نفرت ہے، بدگمانی ہے۔ بخش سوم تیسرا حصہ جو اس سورہ کا ہے، دستورات اس کے مربوط به چگونگی مبارزه با اختلافات و درگیری است احیانا درمیان مسلمانان روی می‌دهد۔ کہنے کہ تیسرے حصے میں مسلمانوں کے بیچ جو اختلافات، جو لڑائیاں کبھی کبھی پیش آتی ہیں، اختلافات کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں، ان سے کیسے مقابلہ کیا جائے، کیسے نمٹا جائے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کے بیچ پائے جانے والے اختلاف کو ختم کرنے کے قوانین، قاعدے، طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، در ان دستورات اس کے ایسے دستورات، ایسے قاعدے قانون کہ مربوط بے چگونگی مبارزے کہ جن کا رابطہ ہے کہ کس طرح سے مقابلہ کیا جائے، کس طریقے سے سامنا کیا جائے با اختلافات و درگیریہا، اختلافات اور جھگڑے لڑائی سے، کہ احیاناً کہ جو کبھی کبھی درمیان مسلمانوں کے بیچ روئی میں دیہات کیا ہے وجود میں آتا ہے، جو کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، جو کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرے حصے میں مسلمانوں کے بیچ جو کبھی کبھی جھگڑے لڑائی ہو جاتے ہیں، ان سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اس کے احکام، اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ بخش چہارم از معیار ارزش انسان در پیشگاہ خدا و اہمیت مسئلہ تقوی سخن میگوید۔ چوتھے حصے میں خدا کی بارگاہ میں انسان کی قدر و قیمت کا معیار کیا ہے، خدا کی نظر میں، خدا کی بارگاہ میں انسان کی ارزش، اس کی قدر و قیمت کا معیار کیا ہے، اس کا خاندان ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا منصب ہے، اس کا پیسہ ہے، کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کی قدر و قیمت کو خدا کی نظر میں بڑھاتی ہے۔ اور پھر تقوی کے مسئلے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔
از معیار ارزش انسان در پیشگاہ خدا، خدا کی بارگاہ میں انسان کی قدر و قیمت کا معیار و اہمیت مسئلہ تقوی اور مسئلہ تقوی کی اہمیت کے بارے میں سخن می گوید بیان کیا گیا ہے، گفتگو کی گئی ہے۔ بخش پنجم، پانچواں حصہ، روئے ان مسئلے تاکید دارد کہ ایمان تنہا پہ گفتار نیست بلکہ باید علاوہ بر اعتقاد قلبی آثار آن در اعمال انسانی و در جہاد و اموال و نفوس اشکار گردد۔ پانچواں حصہ یہ ہے، اس بات پر اور اس مسئلے پہ تاکید کی گئی ہے کہ ایمان کا تعلق صرف گفتار سے نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے کہہ دے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان لے آیا تو بس اس کے لیے کافی ہو جائے گا، نہ، اقرار زبان کے ساتھ ساتھ، زبان سے ایمان کا اظہار کرے، اس کے ساتھ ساتھ اعتقاد قلبی اور اس کا اثر عمل کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے کہ جہاد میں حصہ لے، جہاد میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو مال خرچ کرے، جان کی بازی لگانی ہو، یہ ایمان ٹھیک ہے۔ بخش پنجم، روح ان مسئلے تاکید دار ہے، پانچواں حصہ جو اس سورہ کا ہے اس میں اس مسئلے کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ ایمان تنہا بے گفتار نیست، کہ ایمان کا تعلق صرف قول سے نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے، بلکہ باید علاوہ بر اعتقاد قلبی، بلکہ اعتقاد قلبی کے ساتھ ساتھ کہ ایمان کو انسان دل سے تسلیم کرتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ آثار آن، ایمان کے جو اثرات ہیں، ایمان کے جو نتیجے ہیں در اعمال انسانی، انسان کے اعمال میں، و در جہاد با اموال و نفوس، اموال اور جان کے ذریعے سے راہ خدا میں جہاد کے ذریعے سے آشکار گردد، ظاہر ہونا چاہیے۔ ایمان دل میں بھی ہو، زبان سے اقرار بھی کرے اور عمل سے اپنے ایمان کی دلیل پیش کرے اور خدا کی راہ میں جان مال سے کیا قربانی دے کر کے بتائے کہ ہمیں مومن ہے۔ بخش ششم، از این بحث می کند کہ اسلام و ایمان یک ہدیہ بزرگ الہی است برائے مومنان است۔ چھٹے حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام اور ایمان صاحبان ایمان کے لیے خدا کی طرف سے ایک عظیم ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اسلام اور ایمان صاحبان ایمان کے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے۔ بجائے ان کے در پذیرش آن منتی و گزارن باید فوق العاده ممنون و شکر گزار باشد کہ مشمول ان ہدیہ شدہ، بجائے یہ کہ ایمان لانے کے بعد منت گزاری کہیں، اللہ اور نبی سے کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، شکر مانیے، اپنے ہی مثلا کہ آدمی احسان جتانے لگے مومن ہو کر کے، نہ، بلکہ مومن کو چاہیے کہ وہ خدا کا اور اللہ کے نبی کا شکر گزار ہو کہ یہ عظیم ہدیہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے، نہ کہ برعکس۔ اب یہ جب تفصیلات آئے گی تو سمجھ میں آئے گی یہ سب باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو منت گزاری کرتے تھے اللہ کے نبی کے، کہ اگر ہم ایمان نہ لائے ہوتے تو اب تو یہ تھوڑی سب حاصل ہوتا ہی ہوتا۔ تو خیر مانیے کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے تو آپ کو یہ ترقی ملی، یہ کامیابی ملی، آج آپ اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو تمہارے ایمان لانے سے اللہ اور رسول کا فائدہ تھوڑی ہوا ہے، تمہارے ایمان لانے سے فائدہ تمہارا ہوا ہے۔ ایمان حقیقت میں تحفہ الہی ہے۔ اب جس نے یہ تحفہ تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو، ہے نا، اس کا احسان مانو، نہ یہ کہ تم اس کے اوپر منت گزاری کرو، ہے نا۔ وبالآخر بخش ہفتم، اور آخر کا یہ جو ساتواں حصہ ہے، آخرین قسمت ان سورہ، جو اس سورہ کا بالکل آخری حصہ ہے، از علم خداوند و آگاہی او از ہمیں اسرار نہان عالم ہستی و اعمال انسان سخن میگوید۔
اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تمام حقائق سے اس دنیا کے اندر جتنے بھی اسرار و رموز پوشیدہ ہیں ان سب کا علم رکھتا ہے. انسان کے تمام اعمال و حرکات، جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، اس سب کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ سب جانتا ہے. وبالآخر بخش ہفتم، اور آخر کار آخری اور 7ویں حصے میں کہ آخرین قسمت ان سوراز کہ جو اس سورہ کا آخری حصہ ہے، از علم خداوند و آگاہی او، خدا کے علم و آگاہی کے سلسلے میں کہ از ہمیں اسرار نہان عالم ہستی، کہ جو عالم ہستی کے تمام پوشیدہ رازوں کو و اعمال انسانہا، اور انسان کے تمام اعمال کو سخن میں گوئے جانتا ہے. اس کی بات کی گئی ہے کہ در حقیقت بے منزل ضامن اجراء، کہ جو حقیقت میں کیا ہے، ضامن اجرا کی حیثیت رکھتا ہے. برائے تمام بخشہائی کی در ان سورہ آمد است، ان تمام حصوں کے کہ جو تمام بخش، ان تمام حصوں کے کہ جو اس سورہ کے اندر آئے ہیں. آسان لفظوں میں ابھی جو 6 حصے اوپر کے گزرے ہیں، جس میں اللہ نے مختلف دستورات، مختلف اصول، مختلف باتیں جو ذکر کی ہیں، ان تمام چیزوں کو عمل درآمد کیا ہے، عمل درآمد کی صورت میں لانا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. نہیں لاؤ گے تو نقصان تمہارا. ہاں اگر خدا نہ جانتا، خدا علم نہ رکھتا تو آزادی تھی، جو چاہے وہ کرو. لیکن اللہ نے جو اصول، جو قاعدے قانون، جو آداب بتائے ہیں اوپر اس سورہ کے اندر، ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنا، 6 حصوں میں جو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان تمام چیزوں پر عمل درآمد ضروری ہے. اور اس عمل درآمد کی وجہ علم خداوند ہے، آگاہی خداوند ہے. اگر خدا علم و آگاہی نہ رکھتا تو ان تمام اصولوں کی پابندی ضروری نہ ہوتی. بس نامگزاری ان سورہ بے سورہ حجرات بے تناسب آئے 4 میں ان سورہ. اب ایک سوال یہ ہے کہ اس سورہ کو سورہ حجرات کیوں کہا گیا، اس کا نام سورہ حجرات کیوں رکھا گیا؟ کہ اسی سورہ کی جو 4تھی آیت ہے، اسی آیت سے یہ نام لیا گیا ہے. اسی سورہ کی جو 4تھی آیت ہے، اسی آیت کی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ حجرات کہا گیا ہے کہ خود کلمہ حجرات اس آیت کے اندر استعمال ہوا ہے. اب اس کی تفسیر وہ انشاءاللہ آگے آئے گی. کسی کو کوئی سوال